بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین وَأَمَّا اختصاص الظہر بأول الوقت والعصر بآخرہ فهو المشہور وينسب إلى الشيخ الصدوق وغيره اختیار عدم الاختصاص غایته یجب تقدیم الظہر لشرطیت الترتیب۔ الحمدللہ، پروردگار عالم کے فضل و کرم سے ہماری گفتگو کتاب الصلاۃ میں اوقات صلاۃ یومیہ کے بارے میں ہے۔ گفتگو نماز ظہر اور عصر کے بارے میں تھی، مختلف مسائل اس کے ذکر ہوئے، یہاں تک پہنچے تھے کہ مشہور یہ ہے کہ اول زوال سے ظہر و عصر کا وقت شروع ہوتا ہے اور غروب آفتاب تک چلتا ہے، لیکن مشہور فقہا کے درمیان یہ ہے کہ اول زوال سے 4 رکعتوں کی مقدار کا وقت مخصوص ہے ظہر سے، اور غروب آفتاب سے پہلے 4 رکعتوں کا وقت اتنی مقدار یہ مخصوص ہے عصر کے ساتھ۔ مشہور ہے فقہا کے درمیان۔ البتہ مرحوم شیخ صدوق اور بعض دوسرے بزرگان کی طرف نسبت دی گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہ، اول زوال سے آخر غروب تک دونوں کا وقت ہے، کوئی ظہر کا وقت اختصاصی نہیں اور کوئی عصر کا وقت اختصاصی نہیں۔ ایسے نہیں ہے کہ اول زوال سے 4 رکعت پڑھنے کی مقدار کا وقت مخصوص ہو ظہر سے، اور عشاء کی غروب آفتاب کی طرف سے بھی اسی طریقے سے 4 رکعتوں کے پڑھنے کے مقدار کا وقت مخصوص ہو عصر سے، نہ، مشترک ہے، دونوں کا وقت ہے وہ۔ منتہا صرف یہ ہے کہ آپ عصر کو ظہر سے پہلے نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ شرط ہے کہ ترتیب ہونی چاہیے، پہلے ظہر بعد میں عصر۔ خوب، ترتیب کا ہونا مسئلتن اور وقت کا اختصاص پیدا کرنا مسئلتن اخری، دونوں میں فرق ہے۔ مشہور قول کے لیے دلیل ایک روایت ہے، روایت داود بن فرقد، جو امام صادق علیہ السلام سے ہے، لیکن متاسفانہ وہ روایت سندن ضعیف ہے، مرسلہ ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں جو شیخ صدوق کی جانب قول منسوب ہے اس کے لیے واضح اور صریح روایات ہمارے پاس موجود ہیں۔ دیکھیں اس مطلب کو۔ وَأَمَّا اختصاص الظہر بأول الوقت والعصر بآخرہ، یہ جو کہا گیا کہ ظہر مخصوص ہے اول وقت کے ساتھ 4 رکعتوں کی مقدار اور عصر آخر وقت کے ساتھ 4 رکعتوں کی مقدار، فَهُوَ الْمَشْهُورُ، فقہا کے مابین مشہور یہی ہے۔ وَيُنْسَبُ إِلَى الشَّيْخِ الصَّدُوقِ وَغَيْرِهِ، شیخ صدوق اور غیر شیخ صدوق کی طرف منسوب ہے اختیار و عدم الاختصاص۔ وہ کہتے ہیں کہ نہ، اختصاص کوئی نہیں ہے، نہ ظہر کا نہ عصر کا۔ غایتہ یجب تقدیم الظہر لشرطیت الترتیب، زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ آپ ظہر کو مقدم کریں گے، یہ واجب ہے کیونکہ ترتیب ضروری ہے، عصر کو قطعاً ظہر کے بعد ہونا چاہیے۔ استدل للأول بروایت داود بن فرقد عن بعض اصحابنا عن ابی عبداللہ علیہ السلام، اختصاص والا جو مشہور قول ہے اس کے لیے استدلال کیا گیا ہے
روایت داود بن فرقد سے. دیکھیں روایت کہہ رہے ہیں، نہ صحیحہ نہ موثقہ، کیونکہ سندن ضعیف ہے، مرسلہ ہے. کیونکہ مرسلہ روایت اسے کہتے ہیں کہ جس کا درمیان میں کوئی راوی گرا ہوا ہو، یا مثلا بعض اصحابنا عن بعض عن رجل، اس قسم کی تعبیرات ہو تو وہ مرسلہ روایت کہلاتی ہے. امام صادق سے نقل کرتے ہیں کہ مولا فرماتے ہیں اذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظہر، جب زوال شمس ہو جائے تو ظہر کا وقت داخل ہو جاتا ہے. حتی یمضی مقدار ما یصلی المصلی 4 رکعات، یہاں تک کہ اتنی مقدار میں وقت گزرے کہ ایک مصلی یعنی نماز پڑھنے والا 4 رکعتیں پڑھ سکے. فَإِذَا مَضَى ذَلِكَ، جب یہ مقدار گزر جائے، فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، پھر ظہر اور عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. حَتَّى يَبْقَى مِنَ الشَّمْسِ مِقْدَارُ مَا يُصَلِّي الْمُصَلِّي 4 رکعات، یہاں تک کہ اتنی مقدار بچے کہ ایک نماز پڑھنے والا 4 رکعتیں پڑھ سکے. فَإِذَا بَقِيَ مِقْدَارُ ذَلِكَ، جب اتنی مقدار بچ جائے، فَقَدْ خَرَجَ وَقْتُ الظُّهْرِ، ظہر کا وقت چلا جائے گا. وَبَقِيَ وَقْتُ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ، تو عصر کا وقت باقی رہے گا یہاں تک کہ سورج غروب کرے. وَهِيَ وَإِنْ كَانَتْ وَاضِحَةَ الدَّلَالَةِ، فرماتے ہیں یہ روایت اگرچہ دلالت کے لحاظ سے، قول اول کے لحاظ سے روشن اور واضح ہے، روشن طریقے سے بیان کرتی ہے. الا انہا ضعیفۃ بالارسال، مگر یہ کہ آغا یہ ضعیف ہے، مرسلہ ہے. ویمکن الاستدلال للثانی بالروایات الکثیرۃ الواردۃ بمضمون اذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتین، اس مضمون کے ساتھ کہ جب زوال شمس ہو جائے تو دونوں نمازوں کا وقت ہو جاتا ہے. وبعد ضعف مستند الاول یتعین الاخذ بالثانی، جب معلوم ہو گیا کہ قول اول کی جو مستند ہے اور دلیل ہے وہ ضعیف ہے، تو پس قول دوم کو جو شیخ صدوق اور دوسروں کی طرف منسوب ہے اسے اخذ کیا جائے گا. الحمدللہ اس طریقے سے ظہر اور عصر کے بارے میں گفتگو ہماری تمام ہوئی. لیکن یہاں پر تذکر کے طور پر ایک نقطے کی وضاحت کر دوں. دیکھیں نماز ظہر اور عصر کا مشہور فقہا کے نزدیک اگر آپ وقت دیکھنا چاہیں تو 3 وقت ہیں. ایک وقت مخصوص ہے، ایک وقت مشترک ہے اور ایک وقت فضیلت ہے. ان تینوں کو سمجھیں، یہ مشہور مسئلہ ہے، اکثر بیچارے پھنس جاتے ہیں. ظہر عصر کا مشہور قول کے مطابق اختصاصی وقت، مخصوص وقت، یعنی جس میں فقط ظہر ادا ہو سکتی ہے اور جس میں فقط عصر ادا ہو سکتی ہے، وہ وہی وقت ہے. اول زوال سے 4 رکعتوں کے پڑھنے کی مقدار کا وقت ظہر سے مخصوص، اور غروب آفتاب سے پہلے فقط اتنا وقت ہو کہ آپ 4 رکعتیں پڑھ سکیں، یہ عصر کا وقت ہے. ان دونوں وقتوں میں نہ آپ ظہر پڑھ سکتے ہیں، ظہر کے وقت میں نہ عصر پڑھ سکتے ہیں، نہ عصر کے وقت میں ظہر پڑھ سکتے ہیں. یہ ہو گیا دونوں کا وقت مخصوص. وقت مخصوص یعنی اس میں فقط وہی پڑھ سکتے ہیں، دوسری نہیں پڑھ سکتے. ایک ہے وقت مشترک جس میں دونوں پڑھ سکتے ہیں آپ. وہ وقت مشترک وہ درمیانی فاصلہ جو ظہر اور عصر کے وقت کے مخصوص وقت کے علاوہ ہے. ظہر اور عصر کے مخصوص وقت کے علاوہ جو اتنا زیادہ ٹائم ہے اس کو کہتے ہیں وقت مشترک. اچھا آ جائے وقت فضیلت، کہ یہاں پر مصنف نے ذکر نہیں کیا لیکن معمولاً توضیح المسائل کے اندر بھی ہوتا ہے، منہاج الصالحین کے اندر بھی ہوتا ہے، تو اسے سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. اس کی تھوڑی سی وضاحت کروں. دیکھیں ظہر کی نماز کا وقت فضیلت زوال شمس سے شروع ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ جو شاخص ہے اس کا سایہ
4/7 تک پہنچ جائے، 4 ہفتوں 4/7 اس کا سایہ 4/7 تک پہنچ جائے، 4 ہفتوں تک پہنچ جائے، تو یہ ہے وقت فضیلت ظہر۔ اچھا، وقت فضیلت عصر کیا ہے؟ کہتے ہیں وقت فضیلت عصر کیا ہے؟ کہتے ہیں جب اس شاخص کا سایہ 2 ہفتوں تک پہنچے، درست ہے، 2 ہفتوں تک پہنچے، یعنی 2/7، یہ وقت فضیلت عصر ہے۔ یہاں تک کہ وہ کم ہوتا جائے 6 ہفتوں تک پہنچے۔ بھائی یہ تو آپ عجیب زبان میں ذکر کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، تو آسان زبان میں آغا یوں سمجھیں، وقت فضیلت ظہر تو اول زوال سے شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، باقی وقت فضیلت عصر ظہر کے بعد تقریباً 1.5 گھنٹے کے بعد شروع ہوتا ہے، کہ آسان زبان میں آپ ایسے سمجھیں، کتنا وقت؟ ظہر نماز پڑھی، ظہر کے بعد تقریباً 1.5 گھنٹے کے بعد عصر کا وقت فضیلت شروع ہوتا ہے، یہ ذہن میں رہے، درست ہے آقا؟ خوب، اب آتے ہیں نماز مغرب کی طرف۔ کہتے ہیں کہ نماز مغرب کا جو آغاز ہے، اس میں تو شک نہیں ہے کہ آغاز وقت غروب آفتاب سے ہوتا ہے، جیسے ہی آفتاب اور سورج غروب کرتا ہے آغاز وقت مغرب ہے، لیکن انما الاختلاف اس نقطے میں ہے کہ فیما یتحقق بہ الغروب، غروب کیسے متحقق ہوتا ہے، غروب کسے کہتے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں، جو مشہور ہے ہمارے شیعہ مکتب کے اندر اور فقہا کے نزدیک، وہ ہے ذہاب حمرہ مشرقیہ، درست ہے، جبکہ اس کے علاوہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہ، فقط استتار قرص کافی ہے۔ اچھا، اس کو سمجھیں ذرا، کیا مسئلہ ہے بھائی؟ مسئلہ یہ ہے کہ غروب آفتاب کیسے ہوتا ہے؟ یہاں پر ہمارے شیعہ اور برادران اہل سنت کے درمیان اختلاف بھی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ خود درمیان اہل تشیع بھی بہرحال کسی حد تک اختلافی مسئلہ ہے۔ لیکن جیسے سورج غروب کرتا ہے نا، تو مشرق کی جانب سے ایک شفق سرخی پیدا ہوتی ہے، وہ آہستہ آہستہ اوپر آتی ہے، یہاں تک کہ آپ کے سر سے گزر جاتی ہے اور غائب ہو جاتی ہے۔ اسے کہتے ہیں ذہاب حمرہ مشرقیہ، جو مشرق سے اٹھنے والی شفق ہے، جو مشرق سے اٹھنے والی سرخی ہے، ظاہر ہوتی ہے، آہستہ آہستہ آپ کے سر سے گزرتی ہے اور غائب ہو جاتی ہے۔ ہمارے شیعہ بزرگان کے نزدیک مشہور قول یہ ہے کہ غروب آفتاب تب ہوتا ہے جب یہ حمرہ مشرقیہ غائب ہو جائے، درست ہے، لیکن اس کے مقابلے میں برادران اہل سنت اور بعض ہمارے شیعہ فقہا کہتے ہیں کہ نہ، وہ جو سورج کی ٹکیا ہے اگر وہ غائب ہو جائے تو غروب ہو جائے گا، ضروری نہیں ہے ذہاب حمرہ مشرقیہ، حمرہ مشرقیہ کا غائب ہونا ضروری نہیں ہے۔ اچھا، اس کے درمیان اگر میں آج کل کی زبان میں آپ کو بتاؤں کہ فاصلہ کتنا ہے، کہتے ہیں اس استتار قرص میں کہ وہ جو سورج کی ٹکیا غائب ہوتی ہے اور
ذہاب عمرہ مشرقیہ کے بعد میں پھر وہ مشرق سے اٹھنے والی سرخی جو غائب ہوتی ہے، اس کا زمانی فاصلہ تقریباً 20 منٹ ہے، 20 منٹ کا فاصلہ ہے۔ استتار قرص اس ٹکیا کے غائب ہونے کے تقریباً 20 منٹ کے بعد وہ عمرہ مشرقیہ غائب ہو جاتی ہے۔ درست ہے، یہ فاصلہ ہے۔ اور اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں معمولاً برادران اہل سنت کے ساتھ جو اختلاف ہمارا ہے، وہ خصوصاً یہ چیز وہاں پر ظاہر ہوتی ہے جب ماہ مبارک رمضان ہوتا ہے اور افطار کا مسئلہ آتا ہے، تو ہم لوگ معمولاً برادران اہل سنت سے 20 منٹ بعد افطار کرتے ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ وہ لوگ غروب آفتاب استتار قرص کو قرار دیتے ہیں، جبکہ ہمارے ہاں جو معمولاً غروب آفتاب کو سمجھا جاتا ہے وہ ذہاب عمرہ مشرقیہ ہے۔ خوب، یہ مسئلہ اگر واضح ہو گیا تو آتے ہیں دونوں اقوال کے دلائل کی طرف۔ یہاں پر بھی مسئلہ یہ ہے کہ دونوں اقوال پر روایات مختلف ہیں، اگرچہ وہ روایات جو کہتی ہیں استتار قرص یعنی اس سورج کی ٹکیا کا غائب ہونا یہی غروب ہے، اس پر روایات بہت زیادہ ہیں، جبکہ وہ جو ذہاب عمرہ مشرقیہ والا مسئلہ ہے اس پر کمتر روایات ہیں، لیکن بہرحال دونوں طرف روایات ہیں۔ کیا کریں بھائی؟ یہاں پر بعض بزرگان نے ایک راہ حل دیا ہے مشہور قول کے اعتبار سے، کہ آغا نائینی رحمت اللہ علیہ کہ آغا خوئی وغیرہ کے استاد تھے، آغا نائینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روایات کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، دونوں کو جمع کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ تعارض غیر مستقر ہے۔ میں نے عرض کیا تھا گزشتہ مباحث میں کہ تعارض یا مستقر ہے کہ ان کے درمیان جمع عرفی ناممکن ہے، نہیں ہے جمع عرفی، یا تعارض غیر مستقر ہے یعنی جن کے درمیان جمع عرفی ممکن ہے۔ آغا نائینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر تعارض غیر مستقر ہے، کیونکہ ایک مطلق ہے اور ایک مقید ہے۔ خوب، مطلق کو مقید پر حمل کریں گے۔ سوال کس طریقے سے؟ جواب یوں، جو روایات کہتی ہے کہ غروب استتار قرص کے ذریعے سے ہوتا ہے وہ مطلق ہے، یعنی کہتی ہیں کہ بھائی اگر سورج کی ٹکیا غائب ہو گئی تو غروب ہو جائے گا، سواء ان امدت الحمرہ ام لا، چاہے وہ عمرہ مشرقیہ غائب ہو یا غائب نہ ہو، مطلق ہے۔ جبکہ وہ روایات کے جو کہتی ہیں کہ ذہاب عمرہ مشرقیہ دلیل ہے اس بات پر کہ اب سورج غروب ہوا ہے، خوب یہ روایات ایک طریقے سے مقید ہے، کیونکہ مغرب کو محدود کر رہی ہیں اس نقطے کے ساتھ کہ استتار قرص کے ساتھ عمرہ مغربیہ بھی ہو، عمرہ مشرقیہ بھی ہو، تب غروب حاصل ہوگا۔ تو یہ تو مطلق اور مقید ہو گئے، تو مطلق کو مقید پر حمل کریں گے۔ آگا کہتے ہیں ہمارا مورد اس طریقے سے ہے، یعنی اگر آپ ان روایات کو دیکھنا چاہیں تو ان کا مورد یوں بنتا ہے، ایک مرتبہ کہا جاتا ہے مطلقاً جاءنی الامیر، میرے پاس امیر آیا، دوسری مرتبہ کہا جاتا ہے جاءنی الامیر ما اتباعی، امیر اپنے نوکر چاکروں کے ساتھ آیا۔ اب یہ دونوں دلائل مطلق و مقید ہیں۔ پہلی دلیل کہہ رہی ہے کہ امیر میرے پاس آیا، پہلا جملہ یہ کہتا ہے، اب مطلق چاہے اس کے نوکر چاکر ہو یا نہ ہو۔ خوب، دوسرا جملہ کہہ رہا ہے کہ امیر میرے پاس آیا لیکن اپنے نوکر چاکر کے ساتھ،
تو خوب یہ دیگر مقید ہے اس کی نسبت سے، تو مراد یہ ہوگی کہ امیر تو آیا لیکن نوکر چاکروں کے ساتھ. تو یہاں پر بھی ایسے ہے جو روایات کہتی ہیں استتار قرص کے ذریعے سے ٹکیا کے غائب ہونے سے غروب ہوتا ہے، یہ مطلق ہے، چاہے عمرہ مشرقیہ غائب ہو جائے یا غائب نہ ہو. جو روایات کہتی ہیں کہ عمرہ مشرقیہ کے بعد غروب متحقق ہوتا ہے، یعنی وہ کہتی ہیں کہ استتار قرص پلس ذهاب عمرہ مشرقیہ، پس یہ مقید ہوں گی اس کے لیے. آغا نائنی بزرگوار اس طریقے سے اس مسئلے کو حل کرتے ہیں. یا بعض حضرات کہتے ہیں کہ بابا اگر آپ اس آغا نائنی کے جم کو قبول نہیں کرتے کہ ظاہراً قابل قبول بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم کہیں گے کہ آغا جان یہاں پر اطلاق و تقیید کی بات نہیں ہے، بلکہ دونوں روایتیں محدودیت کو بیان کرتی ہیں. اور جب دونوں روایتیں محدودیت کو بیان کرتی ہیں تو اس کا مفہوم ہوگا. پہلی روایت جو کہتی ہے کہ سورج کی ٹکیا کا غائب ہونا مغرب کی علامت ہے، اس نے اس کے ساتھ مخصوص کیا، لہذا اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ ذهاب عمرہ مشرقیہ کو غروب سمجھنا غلط ہے. اور جو روایتیں کہتی ہیں ذهاب عمرہ مشرقیہ غروب کی علامت غروب ہوتا ہے اس وقت، ان کا مفہوم یہ نکلے گا کہ پس استتار قرص اس کے ساتھ جو آپ نے مخصوص کیا ہے وہ غروب نہیں ہے. جب مقام حد میں ہو، معین کرنے کے مقام میں ہو، تو اس جگہ پر جملے کا مفہوم ہوتا ہے. اگر نہیں بزرگوار ہم نے آپ سے سیکھا ہے کہ ایسے موارد میں مفہوم ہے، جب مفہوم ہے تو ایک دوسرے کی تکذیب کر رہی ہیں روایات. کہاں ان کے مطلق و مقید کی نسبت ہے؟ اور یہ مثال بھی درست نہیں ہے جاء عن الامیرو اور جاء عن الامیرو ما اتباع والی، بلکہ اگر آپ اس کی مثال دینا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے دے. کوئی بندہ کہتا ہے مثلا 1 بجے نماز جمعے کا وقت ہے، دوسرا کہتا ہے 2 بجے نماز جمعے کا وقت ہے، تو یہاں پر جو محدودیت اور معین کرنے کے مقام پر ہیں تو ان دونوں جملوں کا مفہوم ہے. جو کہتا ہے 1 بجے یعنی 2 بجے نہیں ہے، جو بندہ کہتا ہے 2 بجے ہے یعنی 1 بجے نہیں ہے. لہذا یہاں نائنی والی بات درست نہیں ہے. بات کہتے ہیں چلیں ٹھیک ہے بھائی آغا نائنی والی بات کو نہیں مانتے، لیکن آغا جان روایات کے اندر اگر آپ نے مان لیا کہ تعارض مستقر ہے تو پھر بھی ان روایات کو مقدم کیا جائے گا جو ذهاب عمرہ مشرقیہ کی بات کر رہی ہیں. چرا اس لیے کہ ترجیح ان روایات کے ساتھ مرجحات میں سے ایک مرجح یہ ہے کہ مخالف عامہ ہو. تو وہ روایات جو کہتی ہیں غروب استتار قرص کے ذریعے سے ہوتا ہے وہ روایات موافق عامہ ہیں، اور جو کہتی ہیں کہ غروب استتار قرص نہیں ہے بلکہ ذهاب عمرہ مشرقیہ ہے وہ روایات مخالف عامہ ہیں. خوب، بس مخالف عامہ ہے ان روایات کو لیا جائے گا، اور جو عامہ کے ساتھ موافق ہے کہا جائے گا کہ وہ تقیہ کے مطابق ہے. بعد نے یہ جواب دیا. لیکن آغا یہ بات درست نہیں ہے. اولاً تو اگر آپ کہیں تقیہ کے عالم میں تو بابا تقیہ کے عالم میں کوئی 1-2 روایتیں ہوتی ہیں، نہ کہ 20 روایتیں. بہت بعید ہے کہ اتنی زیادہ روایات کو آپ آئیں اور تقیہ کے اوپر حمل کریں. اچھا اگر آپ اس کو نہیں مانتے تو ایک اور جواب، بھائی ذهاب عمرہ مشرقیہ شعار تشیع میں سے بن چکا ہے، وہ بھی شعار تشیع ہے، لہذا اس صورت میں بھی آپ غروب ذهاب عمرہ مشرقیہ کو قرار دیں. جواب درست مان لیا کہ شعار تشیع ہو گیا ہے، لیکن اس کا بھی لازمہ یہ تو نہیں ہے کہ بس واجب ہے کہ ہم غروب اس جگہ سے سمجھیں، وجوب کو تو نہیں پہنچاتا. مثلا شہادت ثالثہ اذان کے اندر یا دوسرے مقامات پر شعار تشیع نہیں ہے، لیکن اس کے وجوب کا فتویٰ تو کوئی نہیں دیتا.
لہذا از لحاظ فنی اور قانونی حق کے مطلب یہ ہے کہ استطار کرس والا قول متعین ہے، لیکن بہرحال احتیاط کا تقاضا یہ ہے، مشہور بھی اسی طریقے سے کہتے ہیں، لہذا احتیاطاً وہی ذہاب حمرہ مشرقیہ کو آپ سمجھیں۔ وَأَمَّا أَنَّ بِدَایَةَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ هُوَ الْغُرُوبُ، یہ جو کہا جاتا ہے کہ صلاۃ مغرب غروب سے ہوتی ہے، فَأَمْرٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، یہ ایسا امر ہے کہ جس پر اتفاق ہے۔ وَإِنَّمَا الْاخْتِلَافُ فِي مَا يَتَحَقَّقُ بِهِ الْغُرُوبُ، لیکن اختلاف اس میں ہے کہ غروب کیسے حاصل ہوتا ہے۔ فالمشہور اعتبر ذہاب الحمرۃ المشرقیہ، مشہور قول یہ ہے کہ حمرہ مشرقیہ وہ زائل ہو جائے۔ وغیرہ، اور غیر مشہور اکتفا بالاستتار، غیر مشہور کہتا ہے کہ نہ استتار قرص، وہ سورج کی ٹکیا غائب ہو جائے کافی ہے۔ والاخبار الدالۃ علی القولین کثیرۃ، وہ روایات کے جو دلالت کرتی ہیں دونوں قولوں پر بہت زیادہ ہیں۔ وان کان الدال علی الثانی اکثر، لیکن جو استتار قرص یعنی ٹکیا کے غائب ہونے کو غروب قرار دیتی ہیں وہ بہت زیادہ ہے۔ حیث تبلغ 20 او اکثر، 20 یا 20 سے زیادہ روایات ہیں۔ کصحیحۃ عبداللہ ابن سنان، جیسے صحیح ہے عبداللہ ابن سنان ان ابی عبداللہ علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام سے، سمعتہ یقول وقت المغرب اذا غربت الشمس فغاب قرصها، مغرب کا وقت یہ ہے کہ جب آفتاب غروب کرے، پس جب وہ ٹکیا غائب ہو جائے تو مغرب کا وقت ہو جائے گا۔ کہ دیکھیں صریح ہے کہ اس استتار قرص یعنی اس سورج کی ٹکیا کا غائب ہونا غروب کہا گیا ہے۔ وما يمكن دلالته على الاول يتجاوز العشر، اور وہ روایات جو کہتی ہیں کہ نہ ذہاب حمرہ مشرقیہ یہ غروب کی علامت ہے، خب وہ بھی تقریباً 10 کے قریب ہے یا 10 سے کچھ زیادہ ہے۔ کا روایت برید بن معاویہ عن ابی جعفر علیہ السلام، جیسے برید بن معاویہ کی روایت کہ اذا غابت الحمرۃ من هذا الجانب یعنی من المشرق، اگر حمرہ یعنی وہی سرخی اس طرف سے غائب ہو جائے یعنی مشرق سے، فقد غابت الشمس، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ سورج غائب ہو گیا۔ من شرق الارض و غربها، مشرق اور مغرب دونوں طرفوں سے۔ وذکر الشیخ النائنی رحمہ اللہ، مرحوم شیخ نائنی کہتے ہیں کہ بابا یہ تعارض غیر مستقر ہے، کیونکہ ایک مطلق ہے اور ایک مقید ہے تو مشکل نہیں ہے۔ وذکر الشیخ النائنی، مرحوم نائنی نے ذکر کیا ہے ان المورد من موارد المطلق والمقید، مورد مطلق و مقید کے موارد میں سے، کہ ہم نے اصول میں بیان کیا ہے اور آپ بھی پڑھ چکے ہیں کہ اطلاق اور تقیید جمع عرفی کے موارد میں سے، کہ وہاں پر مطلق و مقید پر عمل کیا جائے گا۔ فإن روایات الاستتار تدل بإطلاقها على تحقق المغرب بالاستتار، کیونکہ جو استتار قرص والی روایت ہے کہتی ہے کہ ٹکیا صرف غائب ہو جائے، یہ دلالت کرتی ہیں اپنے اطلاق کے ساتھ اس بات پر کہ مغرب متحقق ہو جاتی ہے کہ یہ ٹکیا غائب ہو جائے، حال سواء ان امدت الحمرہ ام لا، چاہے وہ حمرہ مشرقیہ غائب ہو یا غائب نہ ہو۔ بینما روایات الحمرہ، جبکہ وہ جو ذہاب حمرہ مشرقیہ والی روایات ہے تو حدد المغرب بالاستتار و زیادتین، وہ کہتی ہے کہ بابا استتار قرص کے ساتھ ساتھ ذہاب حمرہ مشرقیہ بھی، پس اس میں کچھ اضافہ ہو گیا، درست۔ وہی انعدام الحمرہ، وہ یہ کہ حمرہ مشرقیہ معدوم ہو جائے۔ فیکون المورد علی وزان جاءن الامیر، کہ پس اس اعتبار سے ہمارا مورد ایسے ہو جائے گا کہ گویا کہ ایک مرتبہ کا جاءن الامیر، فإنه لا يمتنع تقییدہ بما دل علی مجیء الامیر ما اتباعہ،
کہ بابا اس مطلق کو تقیید لگانا ممتنع اور محال نہیں ہے اس دلیل کے ساتھ کہ جو دلالت کرتا ہے کہ بابا امیر اپنے نوکر چاکروں کے ساتھ آیا. یہاں پر بھی ایسے ہے. خوب وبذالک یکون الترجیح مع الطائفۃ الثانیہ. آغا نائینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پس ذهاب عمر مشرقیہ جو مشہور فقہا کی بات ہے وہ درست ہے. کہ عرض کیا کہ آغا نائینی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر عرض کہیں گے کہ بزرگوار ہم نے آپ سے سیکھا ہے, آپ کی باتوں کو سن کے ہم نے سیکھا ہے کہ اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے, یہ مورد اطلاق و تقیید کا نہیں ہے, کیونکہ دونوں روایات مقام تحدید میں ہیں, اور مقام تحدید میں آپ لوگ فرماتے ہیں کہ مفہوم ہوتا ہے. ایک روایت جو کہتی ہے کہ استتار قرص غروب ہے, یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ پس ذهاب عمر مشرقیہ غروب نہیں ہے, تحدید کے مقام میں جملے کا مفہوم ہوتا ہے. اور جو روایت کہتی ہے کہ ذهاب عمر مشرقیہ غروب ہے, یعنی وہ کہتی ہے استتار قرص غروب نہیں ہے, اور مقام تحدید میں مفہوم ہوتا ہے. یہ آپ سے ہم لوگوں نے یاد کیا ہے, آپ نے ہمیں سکھایا ہے, لہذا یہ آغا نائینی کی بات قابل قبول نہیں ہے. اچھا تو کیا کریں, کیسے چلے آگے؟ وکیل, اور بعض لوگوں نے کہا فی وجہ ترجیح ایضاً بان الاولی موافقۃ للعامہ. آقا جان چلے مان لیا تعارض غیر مستقر نہیں ہے, تعارض مستقر ہے. خب تعارض مستقر میں بھی تو اصول میں آپ بیان کرتے ہیں نا کہ مرجحات ہے. خب مرجحات میں سے ایک مرجح یہ ہے کہ جو روایات موافق عامہ ہیں ان کو ترک کرو, جو مخالف عامہ ہیں ان کو لے لو. خب جو استتار قرص کی بات کرتی ہیں وہ موافق عامہ ہے, اہل سنت کے مطابق ہے, خوب رد کریں گے. جو مخالف عامہ ہیں یعنی ذهاب عمر مشرقیہ ان کو لے لیں گے. جواب بابا یہ بھی بات درست نہیں ہے. مرجحات اور یہ کہنا کہ وہ روایات کے جو تقیے کے عالم میں ہے, مثلا استتار قرص کی بات کرتی ہے وہ تقیے کے عالم میں ہے, وہ کیونکہ عامہ کے موافق ہے, یہ وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر ایک آدھ روایت ہو, نہ کہ 20 اور 20 سے زیادہ روایات. مانا نہ دار اتنی روایات کو آپ کہیں کہ یہ تقیے کے مورد میں حمل ہوئی ہیں اسی ایک مورد میں. اس اعتبار سے بھی یہ بات درست نہیں ہے. اگر ان کل تباد نے جواب دیا کہ ذهاب عمر مشرقیہ شعارات تشیع میں سے, تشیع کے شعار میں سے, اس کا بھی جواب روشن ہے. بابا شعار تشیع ہونا تعین اور وجوب کو تو نہیں پہنچاتا, مگر شہادت ثالثہ شعار تشیع میں سے نہیں ہے تو اس کا مقصد یہ تھوڑی ہے کہ وہ واجب ہے. خوب یہ تقریباً مغرب کے بارے میں اقوال کہ عرض ہوا کہ یعنی صناعت کا تقاضا یہ ہے, دلیل کا تقاضا یہ ہے کہ اس نقطے کو مان لیا جائے کہ استتار قرص سورج کی ٹکیا کا غائب ہونا ہی غروب کی علامت ہے. لیکن کیا کریں, مشہور دوسرے طریقے سے کہتے ہیں. جب مشہور دوسرے طریقے سے کہتے ہیں تو یہ کہنا پڑے گا کہ کان الاحتیاط امرا لا ينبغي ترکو. احتیاط یہ ہے کہ وہ مشہور کی بات کو مانے. صلی اللہ علیہ وسلم.